سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ یہی تو اس ساحر کا کمال ہے، علی ناصری نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ باربک کی جنت زمین دوز ہے۔ جب آپ خانقاہ کی تلاشی لیں گے تو کسی نہ کسی چٹائی کے نیچے اس کی جنت کا دروازہ بھی مل جائے گا، مگر آپ وہاں ایک فوجی دستے کے ہمراہ جائیں گے، ابو جعفر نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ زیر زمین جنت میں باربک کے سینکڑوں مسلح فدائین بھی رہتے ہیں۔ صلاح الدین نے ابو جعفر اور علی ناصری کے ایک ایک لفظ کو بہت غور سے سنا اور کچھ دیر تک سوچتا رہا۔ پھر اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی۔ یہ منظر دیکھ کر ابو جعفر اور علی ناصری شدید خوف کے عالم میں پیچھے ہٹ گئے اور دونوں ہذیانی انداز میں چیخنے لگے، خدا بہت کی قسم، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، باربک کی جنت اسی خانقاہ میں ہے۔ صلاح الدین شمشیر لیے آگے بڑھا۔ ابو جعفر اور علی ناصری نے لرزتے جسموں کے ساتھ صلاح الدین کے قدموں پر سر رکھ دیے۔ ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، آپ سچے ہیں اور ہماری جان بخشی کا وعدہ کر چکے ہیں۔ صلاح الدین نے پہلے ابو جعفر کی گردن پر تلوار رکھی اور پھر یہی امر علی ناصر کے ساتھ دہرایا۔ اس کے بعد انتہائی پرجلال لہجے میں مخاطب ہوا، میں اپنے وعدے پر اس وقت تک قائم ہوں جب تک خود باربک کی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ تم دونوں میرے ساتھ چل کر اپنے ہاتھوں سے جنت کا دروازہ کھولو گے۔ ابو جعفر اور علی ناصری کھڑے ہو گئے اور ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑانے لگے، ہمیں باربک کے سامنے نہ لے جائیں، وہ بہت خطرناک انسان ہے۔ صلاح الدین نے ان دونوں کی التجاؤں پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ امیر عز الدین سے مخاطب ہو کر بولا، تم ایک فوجی دستے کے ساتھ باربک کی خانقاہ کا محاصرہ کر لو، نہ کوئی شخص باہر سے اندر جانے پائے اور نہ کوئی اندر سے باہر آ سکے۔ میں ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر آ رہا ہوں۔ صلاح الدین کا حکم سنتے ہی امیر عز الدین بہت تیزی کے ساتھ قید خانے سے نکل گیا۔ پھر جب صلاح الدین اپنے مسلح محافظوں کے ساتھ ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر باربک کی خانقاہ پہنچا تو امیر عز الدین وہاں موجود تھا اور محاصرہ مکمل ہو چکا تھا۔ باربک کے خدمتگار اسے ایک ایک لمحے کی خبر دے رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے باربک کے سرخ و سفید چہرے پر خوف و ہراس کی پرچھائیاں لرزنے لگیں، مگر اس نے فوراً ہی اپنی اس ہیجانی کیفیت پر قابو پا لیا اور انتہائی پرجلال لہجے میں اپنے خدمتگاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی میرے بارے میں پوچھے تو اس سے کہہ دینا کہ ہمارے مرشد قاہرہ میں نہیں ہیں، وہ طویل چلہ کشی کے لیے دمیات چلے گئے ہیں۔ یہ کہہ کر باربک ایک انتہائی خفیہ راستے سے اپنی زیر زمین جنت میں چلا گیا۔ خانقاہ کے دروازے پر پہنچنے کے بعد صلاح الدین نے خانقاہ کے خادم پہرے دار سے کہا، اپنے مرشد کو جا کر اطلاع دو کہ وزیر اعظم مصر صلاح الدین ان کے دیدار کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ خانقاہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے پہرے دار خادم نے وہی الفاظ دہرا دیے جن کی اسے ہدایت کی گئی تھی۔ صلاح الدین نے ایک لمحے کے لیے حیرت سے امیر عز الدین کی طرف دیکھا جو قریب ہی موجود تھا۔ امیر عز الدین نے صلاح الدین کی نظروں کا مفہوم سمجھ لیا اور بلا تاخیر جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں کہ وہ اتنی جلدی دمیات تک جا سکتا ہے۔ دمیات مصر کا ایک ساحلی شہر تھا، چونکہ بہت سے صوفیہ جنگلوں اور دریاؤں کے کنارے عبادت و ریاضت میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے باربک نے بڑی عیاری کے ساتھ یہ بہانہ تراشا تھا۔ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر عز الدین کا جواب سن کر انتہائی مطمئن لہجے میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پہلے ان کی جنت کا نظارہ کر لیں، بعد میں دمیات جا کر ان کا دیدار بھی کر لیں گے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے خانقاہ کے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی باربک کا پہرے دار خادم سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، کوئی شخص مرشد کی اجازت کے بغیر خانقاہ میں داخل نہیں ہو سکتا، چاہے خلیفۃ المسلمین ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے ہی باربک کے خادم کی بات مکمل ہوئی، امیر عز الدین اس پر عقاب کی طرح جھپٹا اور پہرے دار کی گردن پکڑ کر اس طرح کھینچی کہ وہ اوندے منہ دروازے کے باہر آ کر گرا۔ پھر امیر عز الدین نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیتے ہوئے کہا، اسے قابو میں رکھو اور اگر یہ مزاحمت کرے تو بے درے قتل کر دو۔ اس کے بعد صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کو لے کر خانقاہ کے اندر داخل ہو گیا۔ 200 مسلح سپاہی وزیر اعظم مصر کے ہمراہ تھے جو اسے اپنے نغے میں لیے بڑی احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ ایک طویل و عریض خانقاہ تھی جس کی ظاہری حالت دیکھ کر یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ تارک الدنیا اور بے سر و سامان درویشوں کی پناہ گاہ ہے۔ جگہ جگہ باربک کے خرقہ پوش خدمتگار نظر آئے جنہوں نے مسلح سپاہیوں کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین کے حکم نے ان کے پیروں میں نادیدہ زنجیریں ڈال دیں، اگر تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تو اس کا انجام موت کے سوا کچھ نہیں۔ پھر صلاح الدین ابو جعفر اور علی ناصری کے بتائے ہوئے انتہائی خفیہ راستے سے باربک کی جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ جنت حسن بن صباح کی جنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مگر پھر بھی انتہائی خوبصورت تفریح گاہ تھی، جہاں ایک چھوٹا سا باغ تھا اور اس کے درمیان میں دلکش پتھروں سے بنائی ہوئی حوضیں تھیں۔
جن میں شراب بھری ہوئی تھی۔ دور تک چھوٹے چھوٹے آراستہ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں نوخیز اور خوبصورت لڑکیاں رہتی تھیں۔ ایک طویل و عریض کمرہ تھا جو باربک کے لیے مخصوص تھا، جس کے دروازے پر 100 سے زیادہ مسلح طاقتور نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ صلاح الدین کے سپاہیوں کو آتا دیکھ کر باربک کے فدائین نے تلواریں کھینچ لیں، پھر وہ بڑی جانبازی سے لڑے۔ صلاح الدین کے 50 سے زیادہ سپاہیوں کو شہید کیا اور پھر سب کے سب مارے گئے۔ باربک نے شور کی آواز سن کر کئی بار دروازہ کھولا تھا، مگر اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ مجبور ہو کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا۔ پھر جب آخری فدائی بھی تحقیق ہو گیا تو صلاح الدین کے حکم پر اس کے سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا۔ وزیر اعظم مصر اندر داخل ہوا تو باربک اپنے تخت پر خاموش بیٹھا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بلوری جام تھا۔ یہ تخت کسی عظیم الشان بادشاہ کا تخت معلوم ہوتا تھا۔ صلاح الدین قریب پہنچا تو باربک اسے دیکھ کر مسکرایا اور اس نے پورا جام ایک ہی گھونٹ میں حلق سے اتار لیا، پھر خالی جام ورش پر پھینکتے ہوئے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں ابو جعفر اور علی ناصری کو مخاطب کر کے بولا، تم نے اپنی مرشد سے بے وفائی کی ہے اور اس کی سزا مسلسل آگ ہے، یہاں بھی دوزخ اور وہاں بھی دوزخ۔ یہ کہتے کہتے باربک کے منہ سے خون کی ایک پتلی دھار بہ نکلی۔ پھر وہ صلاح الدین کو مخاطب کر کے بولا، ہم لوگ ہر حال میں فاتحہ قرار پاتے ہیں، یہی تیری شکست ہے کہ تم مجھ پر قابو نہیں پا سکا، تیری بھی سزا آگ ہے، تو بھی آخری سانس تک آتش انتقام میں جلتا رہے گا۔ میں تو اپنے مرشد کے پاس جا رہا ہوں جو جنت اعلیٰ کے دروازے پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہے۔ شیطان کے خبیث بیٹے، تو کتے اور سور سے بھی زیادہ ناپاک ہے۔ اگر ان حیوانوں کو انسانی زندگی مل جاتی تو وہ تیرا انجام دیکھ کر اپنے خالق سے یہی دعا کرتے کہ انہیں باربک کی طرح عبرتناک موت نہ دینا۔ نفرت اور غضب کے جوش سے صلاح الدین کا چہرہ جل اٹھا تھا۔ میں تجھے اس طرح دوزخ میں جانے نہیں دوں گا۔ پہلے مصر کے باشندے یہ تماشا دیکھیں گے، پھر تجھے اس آگ کے حوالے کیا جائے گا جو تو نے اللہ کی زمین پر بھڑکائی ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین نے باربک پر تلوار کا ایک بھرپور وار کیا جس سے اس کی گردن کٹ کر تخت پر گر پڑی۔ پھر صلاح الدین نے ان مجبور لڑکیوں کو باربک کی دوزخ سے باہر نکالا اور باربک کا سر نیزے پر بلند کر کے قاہرہ کی شاہراہوں پر پھرایا۔ صلاح الدین کے نقیب جس راستے سے گزرتے انسانی ہجوم کو مخاطب کر کے بآواز بلند کہتے، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا تھا۔ پھر صلاح الدین نے باربک کی خانقاہ کو آگ لگا دی اور اس کی لاش کو بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو قصر وزارت میں لایا گیا اور معززین شہر کے سامنے ان دونوں کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخیں پھیر دیں۔ اس کے بعد ابو جعفر اور علی ناصری کو قصر وزارت میں لایا گیا اور معززین شہر کے سامنے ان دونوں کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلاخیں پھروا دیں۔ اندھا کیے جانے سے پہلے ابو جعفر اور علی ناصری نے صلاح الدین سے شکایت کی کہ وہ عہد شکنی کر رہا ہے۔ جواب میں صلاح الدین نے کہا، میں نے تم دونوں سے صرف جان بخشی کا وعدہ کیا تھا، اگر مجھے اپنے الفاظ کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں بھی باربک کے ساتھ آگ کی نظر کر دیتا کہ تم بھی حسن بن صباح کے ماننے والے ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین نے اپنے وعدے کے مطابق ابو جعفر اور علی ناصری کو ان کے گھر بھجوا دیا اور ساری جاگیریں ضبط کر لیں۔ جب یہ خبر سلطان نور الدین زنگی کو پہنچی تو سلطان عادل نے اپنے ایک معتمد خاص کے ہاتھ صلاح الدین کو قیمتی تحائف بھیجے اور ایک خط بھی تحریر کیا جس کی عبارت کچھ اس طرح تھی، حق تعالیٰ تمہیں جزائے عظیم دے کہ تم نے مصر کی سرزمین سے ایک فتنہ عظیم کی جڑیں اکھاڑ پھینکی۔ اب تمہیں لازم ہے کہ جلد از جلد عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری کرو اور خطبے سے خلیفہ آزد کا نام خارج کر دو۔ باربک، ابو جعفر اور علی ناصری کا حشر دیکھ کر خلیفہ آزد کو بھی اپنا انجام قریب تر نظر آ رہا تھا۔ آخر اس نے بڑے رازدارانہ انداز میں معتمد خلافہ کو تنہائی میں طلب کر لیا۔ یہ ایک خواجہ سرا تھا جو مصری امراء پر حاوی تھا اور اس کے زیر اثر 50,000 سوڈانی حبشی تھے۔ خلیفہ آزد نے معتمد خلافہ کو پیشکش کی کہ اگر صلاح الدین کو قتل کر دیا جائے یا اسے مصر سے نکال دیا جائے تو وزارت عظمی کا عہدہ اور نصف خزانہ معتمد کے حوالے کر دیا جائے گا۔ خواجہ سرا معتمد خلیفہ آزد کی پیشکش سن کر دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، مگر وہ نہایت عیار اور شاطر انسان تھا۔ یکیک اس نے اپنے چہرے پر وحشت و پریشانی کا رنگ طاری کر لیا۔ معتمد کی یہ کیفیت دیکھ کر خلیفہ آزد نے اس سے پوچھا کہ صلاح الدین کو مصر سے نکالنا یا قتل کر دینا اتنا مشکل کام ہے، پھر یہ تیرے وفادار سوڈانی حبشی کس دن کام آئیں گے؟ پوری مصری فوج صلاح الدین کے ساتھ ہے۔ خواجہ سرا معتمد نے برخستہ جواب دیا، میرے وفادار حبشی باقاعدہ اور تربیت یافتہ فوجی نہیں ہیں، اگر وہ کھل کر لڑیں گے تو صلاح الدین کا لشکر انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دے گا۔ پھر خواجہ سرا کا عذر سن کر خلیفہ آزد پریشان نظر آنے لگا۔ اس کے لیے مجھے منصوبہ سازی کرنی ہوگی۔ خواجہ سرا معتمد نے نئی چال چلتے ہوئے کہا، کیسی منصوبہ سازی؟
کہ تو اپنی منصوبہ سازی میں اتنی دیر لگائے گا کہ صلاح الدین مجھے قتل کر ڈالے یا پھر معزول کر کے حوالے زندان کر دے؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ نوبت نہیں آئے گی۔ خواجہ سرا مطمئن نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، سب سے پہلے آپ مجھے بہترین ہتھیار فراہم کریں تاکہ میں اپنے آدمیوں کو مسلح کر سکوں۔ دوسرا یہ کہ میرے کام میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ میں یہ جنگ پوری آزادی کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں۔ خلیفہ آزد نے خواجہ سرا کی دونوں باتیں مان لیں، مگر اس کے ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی، ملک کو ہر صورت میں خانہ جنگی سے بچایا جائے۔ مجھے بس صلاح الدین، سالار عبداللہ کرشی اور امیر عز الدین کے سر چاہیے۔ خواجہ سرا مطمئن خلیفہ آزد کی خلوتگاہ سے نکل کر چلا گیا۔ یہ اس کے لیے سب سے زیادہ سرشاری کا دن تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے ایک عجیب خواب دیکھ رہا تھا، پہلے صلاح الدین کا قتل اور تخت و وزارت، پھر خلیفہ آزد کا قتل اور تخت خلافت۔ خواجہ سرا مطمئن نے جی بھر کے شراب پی تھی اور وہ اس کے نشے میں آسمان پر اڑ رہا تھا۔ رات بھر میں اس نے بہت سے خواب دیکھ ڈالے۔ پھر دوسرے دن اس نے اپنے نائب زناری کو تنہائی میں طلب کیا اور انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگ صلاح الدین سے اپنی توہین اور بے عزتی کا انتقام لیں اور اس فتنہ گر کی جڑیں کھود ڈالیں۔ دراصل واقعہ یہ تھا کہ صلاح الدین اور اس کے چچا اسد الدین شیرکو سے پہلے مصر کا ہر وزیر اعظم خواجہ سرا مطمئن کو رام کرنے کے لیے بڑی بڑی رشوتیں دیا کرتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ خواجہ سرا مطمئن کا تعلق براہ راست خلیفہ آزد سے تھا۔ 50,000 سوڈانی حبشیوں کی حمایت کے باعث خواجہ سرا مطمئن کسی حد تک خلیفہ آزد کے مزاج میں بھی دخیل تھا کہ وزیر اعظم خواجہ سرا کی بات نہ مانتا یا اس سے رشوت دینے سے انکار کرتا، مطمئن خلیفہ آزد سے اس کی شکایت کر دیتا، نتیجتاً وہ وزیر اعظم برطرف کر دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر وزیر اعظم خواجہ سرا کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا تھا، مگر جب اسد الدین شیر کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز ہوا تو خواجہ سرا مطمئن اس کے پاس پہنچا اور نئے وزیر اعظم پر رعب ڈالنے کے انداز میں کہا، اگر میں تم سے خوش ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خوش ہیں، اور اگر میں تم سے ناراض ہوں تو خلیفۃ المسلمین بھی خفا۔ در پردہ یہ ایک دھمکی تھی کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ صرف خواجہ سرا مطمئن کی خوشنودی پر قائم ہے۔ اسد الدین شیر کو ایک غیرت مند اور جانبہ سالار تھا۔ اس نے خواجہ سرا مطمئن کی تنبیہ کو ایک دیوانے کی بھٹ سمجھا اور اسے انتہائی بے عزت کر کے اپنے کمرے سے نکالتے ہوئے کہا، میں تجھ نامراد کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، آئندہ قصر وزارت کا رخ نہ کرنا، اور اگر کبھی محل میں آمنا سامنا ہو جائے تو فوراً اپنا راستہ بدل لینا، ورنہ تجھ پر قصر شاہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اسد الدین شیرکو کا حکم سن کر خواجہ سرا مطمئن خلیفہ آزد کی خدمت میں پہنچا اور رو رو کر فریاد کرنے لگا۔ خلیفہ آزد نے اسے صاف صاف جواب دے دیا، میں اتنی سی بات پر وزیر اعظم تبدیل نہیں کر سکتا۔ اسد الدین شیرکو نے ایک ہی دن میں خواجہ سرا مطمئن کا سارا زور توڑ دیا تھا۔ یہ خواجہ سرا مطمئن کی خوش قسمتی تھی کہ اسد الدین شیرکو 2 مہینے بعد ہی وفات پا گیا۔ وزیر اعظم مصر کی موت پر خواجہ سرا مطمئن اور اس کی حامی سوڈانی حبشیوں میں ایک عظیم الشان جشن منایا گیا۔ مٹھائیاں تقسیم کی گئیں اور شراب اس طرح استعمال کی گئی جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا ہے۔ پھر جب نوجوان صلاح الدین وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز ہوا تو خواجہ سرا مطمئن نے اسے لڑکا سمجھ کر انتہائی تندوتوز لہجے میں وہی دھمکی دی جو چند ماہ پہلے اسد الدین شیرکو کو دی گئی تھی۔ مطمئن کا خیال تھا کہ یہ جوان سال وزیر اعظم ایک لمحے میں اس کے روب و جلال کے زیر اثر آ جائے گا، مگر جب صلاح الدین خواجہ سرا مطمئن سے مخاطب ہوا تو حیرت کی زیادتی کے سبب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اگر کوئی مرد ہوتا تو میں اس سے بات کرتا، ایک لعنت زدہ مخنث سے گفتگو کرنا بھی میری توہین ہے۔ صلاح الدین دوسرا وزیر اعظم تھا جس نے خواجہ سرا کے منہ پر اس کی حیثیت بیان کی تھی۔ پھر صلاح الدین نے مزید کارروائی یہ کی کہ دوسرے دن ہی سرکاری حکم جاری کر دیا، آئندہ خواجہ سرا مطمئن کسی شاہی تقریب میں شریک نہیں ہوگا۔ پھر یہ خبر پورے مصر میں عام ہو گئی۔ مصر کے شرفاء نے یہ خبر سن کر صلاح الدین کو مبارکباد دی۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کے ذریعے ہمیں اس لعنت زدہ انسان سے نجات دلائی۔ اسی دن سے خواجہ سرا مطمئن کے دل میں صلاح الدین کے خلاف آتش انتقام پوری شدت کے ساتھ بھڑک رہی تھی، اور آج جب خود خلیفہ آزد نے صلاح الدین کے قتل کا حکم جاری کیا تو خواجہ سرا کے دل کی مراد پوری ہو گئی، اور اس نے اپنے نائب زناری سے مشورے شروع کر دیے کہ صلاح الدین کو کس طرح راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ زناری ایک دراز قامت اور انتہائی توانا حبشی تھا، شہ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے خواجہ سرا مطمئن کی اس تجویز سے کہ سوڈانی حبشیوں کو باقاعدہ فوجی تربیت دی جائے اختلاف کرتے ہوئے کہا، اس کام میں بہت وقت لگ جائے گا اور کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا صورتحال پیش آئے۔ زناری کی بات سن کر خواجہ سرا مطمئن پریشان نظر آنے لگا۔ اگر یہ موقع گنوا دیا تو پھر ہم غلاموں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم اسی وقت صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں کو شکست دے سکتے ہیں کہ پہلے ہمارے ساتھی مصر کے اندر بغاوت کریں
اور اسی دوران کوئی طاقتور فوج باہر سے حملہ آور ہو، نتیجتاً صلاح الدین دونوں طرف سے گر جائے گا اور اس کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ بیرونی فوج۔ خواجہ سرا معتمد نے اپنے نائب زناری کے الفاظ دہرائے، پھر اٹھ کر کچھ دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے اور چہرے سے گہری سوچ کا رنگ نمایاں تھا۔ پھر وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رک گیا اور اپنے نائب زناری کو مخاطب کر کے بولا، بیرونی فوج تو بس ایک ہی ہے، صلیبیوں کی فوج۔ ہماری مددگار صلیبیوں کی ہو یا یہودیوں کی، ہمیں تو اپنا مطلب نکالنا ہے۔ زناری نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، صلاح الدین سے نجات پانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہمیں شاور کے نقش قدم پر چلنا ہوگا۔ خواجہ سرا معتمد نے بہت حیرت سے اپنے نائب کی طرف دیکھا اور پھر ساری صورتحال اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جب صلاح الدین کی کامیابیوں کی خبریں دمشق پہنچیں تو اس کے بڑے بھائی شمس الدولہ توران شاہ نے ایک دن سلطان نور الدین محمود زنگی کے سامنے مصر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ سلطان عادل نے سختی کے ساتھ اس کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ توران شاہ نے ڈرتے ڈرتے اس انکار کی وجہ جاننی چاہی تو سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، صلاح الدین تیرا چھوٹا بھائی ہے اور یہ انسانی فطرت ہے کہ ایک بڑا اپنے چھوٹے کو کمتر سمجھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تو مصر جا کر صلاح الدین پر حکم چلائے، اسے خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کا کام کرنے دے۔ توران شاہ نے سلطان عادل کو یقین دلاتے ہوئے کہا، اگرچہ صلاح الدین عمر میں مجھ سے چھوٹا ہے لیکن آپ کا نائب ہونے کی وجہ سے مجھ پر اس کا احترام فرض ہے اور میں ہمیشہ اسے اپنا سردار سمجھوں گا۔ یہ سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی نے شمس الدولہ توران شاہ کو مصر جانے کی اجازت دے دی، مگر اس کے ساتھ ہی اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، اگر تم نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی اور میرے کانوں تک کوئی شکایت پہنچی تو بلا تاخیر مصر چھوڑ کر کسی طرف چلے جانا اور پھر زندگی بھر سامنے نہ آنا۔ توران شاہ کو اس وقت اندازہ ہوا کہ سلطان عادل صلاح الدین سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ توران شاہ مصر پہنچا تو صلاح الدین نے انتہائی والہانہ انداز میں بڑے بھائی کا استقبال کیا۔ جواب میں توران شاہ نے صلاح الدین کو اس طرح سلامی پیش کی جیسے کوئی سپاہی اپنے سپہ سالار کو سلامی پیش کرتا ہے۔ عبداللہ کرشی، امیر عز الدین اور دوسرے وزرائے مصر نے دونوں بھائیوں کی اس ملاقات کا گہرا اثر قبول کیا اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ خاندان نظم و ضبط کا کس قدر پابند ہے۔ اسی زمانے میں خواجہ سرا معتمد کی زاسیاں عروج پر تھیں۔ اس نے بہت غور و فکر کے بعد شاہی یروشلم اموری کے نام تفصیلی خط تحریر کیا جس کی عبارت حسب ذیل تھی، آپ پر حضرت یسوع مسیح کی سلامتی ہو۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے، اس لیے مصیبت کے وقت مصر کے عوام آپ ہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن گردش وقت کے سبب وہ دوستی قائم نہ رہ سکی۔ صلاح الدین اور اس کے ساتھیوں نے ہمارے آقا شابر کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ یہ بڑا خوفناک انقلاب تھا جس کے نتیجے میں خلیفہ آزاد غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صلاح الدین انہیں کسی وقت بھی تحقیق کر سکتا ہے۔ شاہ یروشلم اچھی طرح جانتے ہیں کہ صلاح الدین سلطان نور الدین محمود زنگی کا معتمد خاص ہے اور سلطان زنگی عیسائیوں کا اصلی دشمن۔ آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مصر پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ ہو گیا تو یروشلم براہ راست زنگی فوجوں کے نشانے پر ہوگا۔ میں اس سنگین صورتحال میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ مصر کو صلاح الدین کی غلامی سے نجات دلائیے اور خود بھی ہمیشہ کے لیے سلطان نور الدین زنگی کے خطرے سے محفوظ ہو جائیے۔ میرے 50,000 سوڈانی حبشی ہم وقت آپ کے ساتھ شریک جنگ ہونے کے لیے تیار رہیں گے۔ خواجہ سرا معتمد کے خط کے ایک ایک لفظ سے صفاقی اور غداری کی جھلک نظر آتی تھی۔ پھر اس نے اپنے معتمد خاص اور نائب زناری کو یہ خط دیکھ کر یروشلم کی طرف روانہ کیا۔ زناری ایک تیز رفتار گھوڑے پر اڑا چلا جا رہا تھا، مگر جب وہ قاہرہ کی سرحد پر پہنچا تو اسے چند دوسرے شہ سوار بھی نظر آئے۔ زناری کا خیال تھا کہ یہ شہ سوار بھی مسافر ہوں گے اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوں گے۔ زناری نے ان شہ سواروں پر اچڑتی سی نظر ڈالی اور اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی تاکہ اس کی رفتار بڑھائی جا سکے۔ ابھی زناری نے چند گز کا فاصلہ ہی طے کیا ہوگا کہ اسے عقب میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ زناری نے پلٹ کر دیکھا، رک جاؤ، تو عقب میں آنے والے شہ سوار نے پوری طاقت سے زناری کو پکارا۔ زناری نے آواز سن لی تھی مگر رکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ گھوڑے کی رفتار اور بڑھا دی، یہاں تک کہ دونوں شہ سواروں میں گھڑ دوڑ کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ مگر توعقب میں آنے والا زناری سے بہتر شہ سوار تھا۔ 2.5-3 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ آگے نکل گیا۔ اس نے زناری کا راستہ روک لیا۔ میری آواز دینے پر تو نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کیوں نہیں کھینچی؟ اجنبی شہ سوار نے تہمت آمیز لہجے میں کہا۔ زناری بہت عیار انسان تھا، وہ چند لمحوں میں صورتحال کو سمجھ گیا اور اس نے عاجزانہ لہجے میں کہا، میری ماں یہاں سے 50-60 میل کے فاصلے پر رہتی ہے،
ابھی ابھی مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس کی حالت غیر ہے، ممکن ہے کہ میرے وہاں پہنچتے پہنچتے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ زناری نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا اور اپنے چہرے پر مصنوعی غم کی کیفیت طاری کرتے ہوئے انتہائی رکت آمیز لہجے میں کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وحشت و پریشانی کی عالم میں تمہاری آواز نہیں سن سکا۔ قاہرہ کے سردی شہ سوار نے زناری سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اللہ تمہاری والدہ کو صحت دے، مگر وہاں جانے سے پہلے تمہیں مکمل جامع تلاشی دینی ہوگی۔ یہ سن کر زناری بدحواس ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ صلاح الدین کے سرحدی انتظامات اس قدر مضبوط ہوں گے۔ شابر کے قتل کے بعد صلاح الدین نے پابندی لگا دی تھی کہ مصر کا کوئی امیر یا وزیر اس کی اجازت کے بغیر حدود سلطنت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی عام شخص باہر جانا چاہے تو سختی کے ساتھ اس کی تلاشی لی جائے۔ زناری نے سرحدی محافظ کی بات سن کر بڑی مشکل سے اپنے اعصاب پر قابو پایا اور غمزدہ لہجے میں کہا، جس شخص کی ماں بستر مرگ پر لیٹی ہو اس کے پاس اپنی جان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ زناری کا خیال تھا کہ اس کا یہ سوگوارانہ انداز سرحدی محافظ کو متاثر کر دے گا اور وہ اسے جامع تلاشی کے بغیر جانے کی اجازت دے دے گا، مگر اس کی یہ تدبیر رہ گئی، جامع تلاشی سے کسی کو مفر نہیں، تمہیں اس مرحلے سے گزرنا ہی پڑے گا۔ سرحدی محافظ نے کسی قدر نرم لہجے میں کہا۔ زناری اپنی جامع تلاشی کیسے دیتا؟ اس کی لمبی ابا کی جیب میں خواجہ سرا مطمئن کا وہ خط موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا اور جس میں صلیبی فوج کو مصر پر حملہ کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ زناری بری طرح پھنس چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی بچانے کے لیے آخری تدبیر کے طور پر دوبارہ گھوڑے کو ایڑ دی اور بھاگنے لگا۔ سرحدی محافظ بھی اپنا گھوڑا لے کر اس کی طرف بڑھا۔ زناری نے بہت کوشش کی کہ وہ سرحدی محافظ کو پیچھے چھوڑ دے اور کسی نہ کسی طرح قاہرہ کے مضافاتی علاقے سے دور نکل جائے، مگر دوسری بار بھی زناری کو اس مقابلے میں شکست ہوئی اور سرحدی محافظ نے کچھ دور جا کر اسے گھیر لیا۔ مجبوراً زناری کو گھوڑے سے کود کر اپنی شمشیر بے نیام کرنی پڑی۔ سرحدی محافظ بہترین شمشیر زن بھی تھا، نتیجتاً اس نے زناری کو زخمی کر کے زمین پر گرا دیا اور پھر اس کی جامع تلاشی لی اور خواجہ سرا مطمئن کا خط برآمد کر لیا۔ پھر اسی زخمی حالت میں زناری کو خواجہ سرا مطمئن کے خط کے ساتھ صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا۔ صلاح الدین نے پورا خط پڑھا اور زناری سے پوچھ گچھ کی۔ اس نے خواجہ سرا کا تمام منصوبہ حرف بحرف بیان کر دیا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے جان بخشی کی درخواست کی۔ صلاح الدین نے اسی وقت زناری کو قید خانے میں ڈال دیا اور نمک حرام خواجہ سرا کی طرف متوجہ ہوا۔ مطمئن کے آدمیوں نے اسے پہلے ہی زناری کی گرفتاری کی خبر دے دی تھی۔ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خواجہ سرا قصر خلافت کے خفیہ راستوں سے فرار ہو گیا۔ صلاح الدین نے فوراً ہی اپنے جاسوس سپاہیوں کو قاہرہ کی گلی کوچوں میں پھیلا دیا اور سرحدی محافظوں کی تعداد میں 4 گنا اضافہ کر دیا۔ سالار عبداللہ کرشی اور امیر عز الدین نے صلاح الدین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، خواجہ سرا مطمئن کے سر کی بڑی قیمت لگا دی جائے، قاہرہ کے باشندے اس سے خود تلاش کر کے مار ڈالیں گے۔ اس موقع پر صلاح الدین نے غیر معمولی ذہانت و فراست کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مشیروں اور وزیروں سے کہا، اس سنگین واقعے کو اس طرح فراموش کر دیا جائے کہ جیسے یہ کوئی خواب تھا۔ اگر مطمئن کی بغاوت کی خبر عام ہوئی تو بڑی پیچیدگیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ قاہرہ سے فرار بھی ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے، اس طرح ہم اس راز کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں کہ خواجہ سرا کی پشت پر کس کا ہاتھ ہے۔ آخر ایک ماہ کی انتہائی تلاش کے بعد 25 ذوالقعدہ 564 ہجری کو خواجہ سرا مطمئن قاہرہ کے ایک گاؤں خرقانیہ سے گرفتار ہوا اور اسے زنجیروں میں جکڑ کر صلاح الدین کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ صلاح الدین اسے دیکھ کر بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ وزیر اعظم مصر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، تیرے لیے یہ ایک لعنت کا کم تھی کہ تو مرض سے مخنث ہو گیا تھا۔ خالق کائنات نہایت رحیم ہے، شاید وہ تیرے اس گناہ کو معاف کر دیتا، مگر تو نے مسلمانوں سے غداری کر کے سارے زمانے کی لعنتیں اپنے گلے میں ڈال لیں۔ صلاح الدین نے خواجہ سرا مطمئن کو قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ خواجہ سرا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے صلاح الدین کی آگے زمین پر سر رکھ دیا اور رو رو کر اس کے رحم کو آوازیں دینے لگا۔ وہ بہترین نکال تھا، اس نے رو رو کر کمرے کے فرش کو اپنے آنسوں سے بھگو دیا۔ صلاح الدین بہت نرم طبیعت اور شاعرانہ فطرت کا مالک تھا۔ اگر اس موقع پر اس کا جانی دشمن بھی ہوتا تو شاید وہ اسے معاف کر دیتا، لیکن غدار ملت کے لیے اس کے دل میں کوئی نرم گوشہ موجود نہیں تھا۔ بنیادی طور پر وہ خود نہایت رحم دل انسان تھا، مگر اسے ظالموں سے شدید نفرت تھی۔ صلاح الدین اکثر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قول دہرایا کرتا تھا، ظالم کے ساتھ رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے مظلوم پر اور ظلم کیا جائے۔ آخر صلاح الدین نے بھی ایک ظالم کو اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ اس نے اپنی شمشیر بے نیام کی اور خواجہ سرا مطمئن کا سر قلم کر دیا۔
پھر اس سر کو سونے کی ایک دلکش خوان میں سجایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ خط بھی رکھا جو شاہ یروشلم اموری کو لکھا گیا تھا۔ پھر صلاح الدین نے اس خوان پر سرخ کپڑا ڈالا اور اپنے ایک معتمد امیر بہاؤالدین کراکوش کو لے کر خلیفہ آزد کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ آزد نے ایک نظر صلاح الدین پر ڈال دی اور پھر امیر بہاؤالدین کراکوش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ میں طلائی خوان تھا۔ خلیفہ محترم، صلاح الدین مدبانہ لہجے میں والی مصر سے مخاطب ہوا، آپ نے مجھے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سرفراز کیا۔ اصولاً مجھے بھی آپ کی خدمت میں ایسی نظر پیش کرنی چاہیے تھی جو آپ کے شایان شان ہو، مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اپنے ذاتی خزانہ نہیں رکھتا۔ مصر میں جو کچھ موجود ہے وہ بندگان خدا کی ملکیت ہے۔ خلیفہ آزد اس طرز تخاطب پر بری طرح چونک اٹھا۔ آخر تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آج حق تعالیٰ نے مجھے وہ قیمتی شے عطا کی جسے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فخر محسوس کر رہا ہوں، صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا اور اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین کراکوش کو اشارہ کیا۔ کراکوش چند قدم آگے بڑھا اور اس نے خان پر پڑا سرخ کپڑا ہٹا دیا۔ طلائی خان میں خواجہ سرا معتمد کا کٹا ہوا سر رکھا تھا، اس کے برابر وہ خط بھی موجود تھا جو شاہ یروشلم اموری کے نام لکھا گیا تھا۔ خواجہ سرا کا یہ حشر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے خلیفہ آزد کے چہرے پر وحشت برسنے لگی، پھر اس نے اپنے خوف پر قابو پا کر انتہائی غضبناک لہجے میں صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پہلے تم نے باربک جیسے خدا رسیدہ بزرگ کا سر کاٹ کر قاہرہ کے گلی کوچوں میں پھرایا، پھر امیر ابو جعفر اور علی ناصری جیسے معزز لوگوں کو اندھا کرا دیا، اور اب میرے سب سے بڑے معتمد اور کثر خلافت کے منتظم اعلیٰ کو قتل کر دیا۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ مصر کی زمین پر میرا کوئی ہمنوا باقی نہ رہے۔ اگر تمہاری خود غرضی اور صفاقی کا یہی عالم رہا تو ایک دن تم مجھ سے بھی میرا سر طلب کرو گے۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں خلیفہ محترم، صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ کی جان و مال اور عزت و آبرو کو کوئی خطرہ نہیں۔ یہ بدکار خواجہ سرا کثر خلافت کا منتظم اعلیٰ نہیں، مملکت مصر کا خدار اعلیٰ ہے۔ صلاح الدین نے معتمد کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر وہ خط اٹھا کر خلیفہ آزد کو پیش کر دیا جس میں معتمد نے شاہ یروشلم کو مصر پر حملہ کی دعوت دی تھی۔ خواجہ سرا کا خط پڑھتے ہوئے خلیفہ آزد کے ہاتھ کانپ رہے تھے کیونکہ وہ خود اس سازش میں شریک تھا اور ہر قیمت پر صلاح الدین سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ خلیفہ محترم، آج میں کچھ اہم باتوں کی مکمل وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ صلاح الدین دوبارہ آزد سے مخاطب ہوا، میرے کاندھوں پر دوہری ذمہ داری کا بار گراں ہے، ایک آپ کی اور حرم اسرا کی حفاظت اور دوسرے دین و ملت کی حفاظت۔ ابھی صلاح الدین کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ خلیفہ آزد گرج کر بولا، دین و ملت کی حفاظت سے تمہارا کیا مطلب کہ مجھے اپنے دین اور ملت کی کوئی فکر نہیں؟ اب کھل کر بات کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ یک صلاح الدین کے لہجے کی عاجزی جاہ و جلال میں تبدیل ہو گئی تھی۔ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ آپ کو، آپ کے بزرگوں کو صرف اپنی تخت و تاج کی فکر تھی۔ اگر دین و ملت کا خیال ہوتا تو دنیا بھر کے گمراہ اور شیطان صرف لوگ آپ کے زیر سایہ مصر میں جمع نہ ہوتے۔ خلیفہ آزد جوشی غضب میں اپنی تخت نما کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تم بے ادبی اور گستاخی کی آخری حد سے بھی گزر چکے ہو، یہ ہے تمہاری احسان شناسی۔ خلیفہ محترم، مجھے اپنی بات مکمل کر لینے دیجیے۔ یک صلاح الدین کی آواز بھی بلند ہو گئی، باربک جیسا شیطان، ابو جعفر اور علی ناصری جیسے اسلام دشمن، شاور اور مطمن جیسے غدار کس کے پروردہ تھے؟ میری حدود سلطنت میں رہ کر مجھ پر حکم چلانے والے تم کون ہو؟ خلیفہ آزد ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، آپ کے بزرگ مصر کی سلطنت لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ صلاح الدین کا لہجہ بھی سخت ہو گیا تھا۔ اللہ نے غلاموں اور صحرا نشینوں کو اپنے فضل و کرم سے یہ راحتیں اور نعمتیں بخشیں، اور پھر وہی ناشکر گزار بندے اللہ کے دین کا مذاق اڑانے لگے۔ میں آخری بار آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کی اولاد اور جان و مال کو کوئی خطرہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی مؤدبانہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام دشمنوں کے ساتھ یہ ساز باز ختم کر دیجیے۔ اگر آپ نے اپنی منافقانہ روش تبدیل نہیں کی تو پھر میں بھی اپنے وعدے کی قید سے آزاد ہوں۔ یہ کہہ کر صلاح الدین تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا۔ امیر بہاؤالدین کراکوش بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اس کے بعد خلیفہ آزد کو صرف قصر خلافت تک محدود کر دیا گیا، اسے محل سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مزید یہ کہ صلاح الدین نے اپنے معتمد خاص امیر بہاؤالدین کراکوش کو قصر خلافت کا منتظم اعلیٰ بنا دیا تھا، جس کی اجازت کے بغیر نہ کوئی شخص اندر جا سکتا تھا اور نہ باہر آ سکتا تھا۔ اب قصر خلافت کی بلند و بالا، وسیع و عریض اور دلکش عمارت خلیفہ آزد کے لیے ایک قید خانہ تھی، جہاں وہ ایک معزول شدہ حکمران کی طرح اپنی زندگی کے بقیہ روز و شب گزار رہا تھا۔